بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب دیکھنے والوں کو میرے چینل صراط مستقیم میں خوش آمدید۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب میرے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی یہ ویڈیو میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا پھر اپنے کسی پیارے رشتے کی بیمار حالت کی وجہ سے غمزدہ ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو، سر درد، بخار، گلا خراب جیسی معمولی بیماریوں سے لے کر لا علاج مہلک بیماریوں جیسے کینسر وغیرہ، ان سب میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے مجھے ہی بیمار کیوں کیا، اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی ہوں سب تکلیفیں دینے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا رویہ رکھنا چاہیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیا بتایا ہوا عمل ہے جو ہمیں ایک بیماری کی حالت میں اپنانا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور کسی سے شکایت نہ کرے۔ اب یہاں پہ ایک بات دیکھنے والی ہے، دیر آر ٹو کنڈیشنز، صبر کرے اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ کسی سے شکایت نہ کرے۔ شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے کوئی احوال پوچھے اس کا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ آگے سے کہے کہ میں تو بہت بیمار ہوں، میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، یا میں بہت تنگ آ چکا ہوں اس بیماری سے۔ یہ ہے بیماری کی شکایت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صبر کرے اور کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے، اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ بیماری سے جب شفا ملتی ہے تو گناہ ختم، گویا کہ پیوریفیکیشن کے لیے بیماری آئی، مگر ہائے ہماری بے صبری۔ ہم دنیا کو پھر بتاتے ہیں کہ سر میں بہت درد ہے، فلاں بیماری نے گھیر لیا۔ خدارا اس عادت سے پرہیز کیجیے اور اپنی بیماری پر صبر کیجیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس انسان کو اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے اٹھا لوں تو اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ اس لیے صبر کیجیے، نہ بتائیے کسی کو، اپنے اللہ سے دعا کیجیے۔ ایک نعت کا شعر ہے نا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ قرآن پاک میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو خاص اس وقت مانگی جاتی ہے جب کوئی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب بھی آپ بیمار ہوں، بیماری کوئی بھی ہو، معمولی ہو یا بہت بڑی ہو، یہ دعا پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ دراصل سب کو بتانا ایک طرح کی کمپلین ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، دیکھو میں پریشان ہوں۔ جب اللہ نے اچھے دن رکھے تھے ہم نے وہ سب کو بتایا، اس پر کتنا شکر ادا کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے تو آپ سارا سال تو صحت مند تھے نا، چند دنوں کے لیے بخار آیا ہے، چند دنوں کے لیے بیماری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر دن آپ کو صحت مند رکھا، اس پر کتنا شکر ادا کیا۔ اور آپ نے تھوڑی سی تکلیف آئی تو سب کو بتانا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ سر پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ بات سمجھ آئی آپ کو کہ صحت کا نہیں بتاتے، لیکن تھوڑا سا سر درد ہوا تو سر پہ پٹی باندھ دی کہ میں تکلیف میں ہوں۔
اللہ نے مجھے تکلیف دے دی، اس پر صبر کریں، برداشت کریں، اپنے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ تو ہی ہے جو مجھے اس بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ بزنس میں پروفٹ ہوا ہے، کسی کو نہیں بتاتے، لیکن چھوٹا سا بھی لاس ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے میری پیاری بہنوں؟ آپ پر آزمائش آئی ہے، صبر کر لیتے تو ثواب تو مل جاتا نا۔ سب کو بتانے کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے میری پیاری بہنوں، صبر تو یہ ہے کہ میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، یا اللہ تیرا شکر، میں اس پر صبر کرتی ہوں۔ یہ ہے کامل مومن ہونے کی نشانی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو حالت مرض میں صبر کی تلقین کرتے تھے اور بیماری کو گناہوں کی پاکی کا ذریعہ اور بلندی درجات کا زینہ بتاتے تھے۔ حضرت زید بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ فرمایا کہ یہ مرض تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری وفات کے بعد جب تمہاری بینائی چلی جائے گی اور تم لمبی عمر پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ حضرت زید نے جواب دیا، تب تو میں بنیت ثواب صبر ہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تم جنت میں بلا حساب داخل ہوگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید کی بینائی ختم ہو گئی، مگر وہ آخری دم تک، آخری وقت تک صابر رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو صبر سے کام نہیں لیتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ذہنی جسمانی بیماری سے بچائے، لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے، اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔